اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل برکاتہ. چلیں حکمت نمبر ہفتہ دو ہشت 78 ومن کلام لہو علیہ السلام، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے کلمات میں سے ہے، اور یہ کلمات للسائل الشامی لما سأل، ایک شامی نے حضرت سے قضاء و قدر کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے ایک طویل جواب دیا ہے، ایک طولانی جواب دیا ہے. اس جواب کے کچھ منتخب کلمات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. امام نے کیا جواب دیا ہے، پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں. للسائل الشام لما سأل اکان مسیرنا الى الشام بقضاء من اللہ وقدر، حضرت شام کی طرف جا رہے تھے اہل شام سے لڑنے کے لیے. امام کا قافلہ اہل شام سے جنگ کے لیے جا رہا تھا تو دوران سفر ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ یہ کیا ہمارا اہل شام سے جنگ کے لیے جانا قضاء و قدر الہی سے ہے، یہ حکم پروردگار سے ہے؟ منشا اس کی یہ تھی کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، خدا نے ہمارے حق میں، ہمارے سلسلے میں یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ ہم جائیں، وہ ہم مجبور ہیں جانے پر. اگر قضاء و قدر الہی نہ ہوتا تو ہم اہل شام سے جنگ کے لیے نہ جاتے. تو بس اس کو ایک شبہ تھا، اس نے امام سے سوال کیا کہ کیا یہ اہل شام سے جنگ کے لیے ہمارا نکلنا، ہمارا جانا قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر ہے یا کیا ہے؟ تو امام نے جو باتیں اس کے جواب میں فرمائی ہیں وہ یہاں پر ہے. بیحک لعلک ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما، خدا رحمت نازل کرے تیرے اوپر، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ قضاء لازم اور قدر حاتم ہے، یعنی یہ حتمی فیصلہ ہے خدا کا، قضاء لازم ہے خدا کی طرف سے، اور قدر حاتم یعنی کوئی قضاء و قدر لازم اور حتمی ہے. واقعاً مشیت کے قضاء و قدر سے ہم جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. اگر ایسا ہو جائے کہ اس طریقے کی تمام چیزیں قضاء و قدر الہی اور ایسی قضاء و قدر الہی کی جو حتمی ہو، جو لازم ہو، اس سے اگر جوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ، اگر ایسا ہو جائے، انسان کا ہر اختیاری عمل قضاء و قدر حتمی سے اگر جوڑ دیا جائے تو لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، پھر تو نہ کوئی ثواب رہ جائے گا کوئی، اور نہیں کوئی عقاب رہ جائے گا. گویا قضاء و قدر الہی نے ہمیں مجبور بنایا ہے، مجبوری ہمیں لے جا رہی ہے. ہم اپنے اختیار سے، ظاہر سی بات ہے، ثواب ہو چاہے عقاب ہو، ثواب و عقاب وہاں معنی پیدا کرتا ہے جہاں انسان کا اپنا اختیار شریک عمل ہو. اگر انسان کا اپنا اختیار، اپنا ارادہ شریک عمل نہ ہو تو پھر اسے کہا جاتا ہے فاعل مجبور، ہے نا؟ پھر تو ثواب اور عقاب کوئی معنی نہیں رکھے گا. اسی لیے شریعت نے بھی
مجبوری والے عمل پہ کسی طریقے کے اجر و ثواب یا کسی طریقے کے عقاب کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر آپ روزے سے ہیں، زبردستی کوئی آپ کی گردن پہ تلوار رکھ کر کے آپ کے حلق میں پانی اڈیل دے، روزہ باطل ہو جائے آپ کا، تو اس بطلان صوم پر، روزہ کے باطل ہو جانے پر آپ کو سزا ملے گی؟ نہیں۔ یا ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ نے ہاتھ پیر باندھ دیے یا آپ نے اس کو دھمکی دے دی کہ بھیا نماز پڑھ لو اگر زندہ رہنا ہے، تو اگر نماز نہیں پڑھو گے تو یہ نقصان تمہارا ہوگا۔ اب وہ نقصان کے خوف سے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے صبح کی نماز پڑھ لی مجبوری میں، تو کیا یہ مجبوری میں پڑھی ہوئی نماز اسے ثواب کا مستحق بنا دے گی؟ یہ شام والے نے یہ شام کی طرف جاتے ہوئے امام کے دوست نے جو یہ سوال کیا کہ کیا یہ ہمارا جانا قضاء و قدر حتمی اور لازمی کی وجہ سے ہے، یعنی ہم مجبور ہیں؟ امام نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر اگر ہم جا رہے ہیں اور ہمارا عمل یہ عمل قدر حتمی کی بنیاد پر ہو، تو پھر تو ہمارے جانے کا کوئی نہ ثواب ہے اور نہیں سارے ثواب عقاب باطل ہے۔ وسقط الوعد والوعید، اللہ نے جو وعد و وعید کیا ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ وعد کہا جاتا ہے اللہ نے جو نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جو ثواب کا وعدہ کیا، وعید کہا ہے ڈرانے کو۔ وعد یعنی نعمتوں کا وعدہ، ثواب کا وعدہ، رضوان کا وعدہ، اور وعید یعنی جہنم اور اس کے عذاب سے جو اللہ نے، یہ بھی ثابت ہو جائے گا، نہ کوئی وعد رہ جائے گا نہ کوئی۔ ان اللہ سبحانہ امر عبادہ تخییرا، بے شک اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اختیار کا حکم دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما، راستہ دکھا کر کے اختیار تمہیں دے دیا ہے جس راستے پہ چلنا چاہو۔ اس لیے اگر شریعت کے تمام احکام قضاء و قدر حتمی سے متعلق ہوتے تو کوئی بے نمازی ہوتا، ماہ رمضان میں کوئی روزہ نہ رکھتا، استطاعت ہوتے ہوئے کوئی حج پہ نہ جاتا، یہ سب اختیاری سے۔ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا اپنے اختیار سے پڑھ رہا ہے، نہ پڑھنے والا اپنے اختیار سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والا اپنے اختیار سے رکھتا ہے، نہ رکھنے والا بھی اپنے اختیار سے، نہ کہ قضاء و قدر حتمی کی بنیاد پر۔ وإلا اگر قضاء و قدر حتمی کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں ہونے لگے تو نہ اچھا کرنے والے کو ثواب ملے گا نہ برا کرنے والے کو سزا، تو مجبوری کروانی، وہی پھر ابو حنیفہ والا واقعہ ہو جائے کہ جو کچھ کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، بندے کے عمل میں بندے کا اپنا اختیار شامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو مولوی دانا نے ڈھیلا مار کر کے سمجھایا، پکڑ کے لے گئے، کہا بھائی میں نے تو نہیں مارا ہے، اللہ نے مروایا ہے تو میں نے مارا، تو سزا دینی ہے تو جس نے مروایا ہے اس کو سزا دو، مجھے کیوں دے دو؟ ابو حنیفہ کو یہی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ انسان فاعل مجبور ہے، فاعل مختار نہیں ہے۔ انسان جو بھی کرتا ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ مشیت کے ارادے سے کرتا ہے، مشیت اس سے کرواتی ہے۔ تو یہ ڈھیلا مارا بہلول نے، پکڑ کے لے گئے کہ بھائی سزا دی جائے اس کو۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، یہ ڈھیلا جو میں نے مارا ہے تو میں نے تھوڑی مارا، اللہ نے مروایا۔ تو یہ اس طریقے سے تو اللہ نے بندوں کو عمل کے سلسلے میں اختیار دیا ہے، منہاہم تحذیراً، اور انہیں ڈرایا ہے، وکلف یسیراً، اور اسے آسان تکلیف دی ہے، ولم یکلف عسیراً، اسے سخت تکلیفوں میں نہیں ڈالا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں بندوں کے اوپر، جو تکالیف ہیں، یہ سہل ہے، یہ آسان ہے، یسیر ہے،
مشکل نہیں ہے. اگر قضاء و قدر الہی کی بنیاد پہ ہوتا تو وہ مشکل میں تکلیف دے سکتا تھا. وَآتَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، اور اللہ عطا کرتا ہے عمل قلیل کے عوض اجر کثیر، قلیل کے بدلے کثیر عطا کرتا ہے. وَلَمْ يُؤْسَ مَغْلُوبًا، وہ کسی معصیت کار سے مغلوب نہیں ہوتا. کوئی اگر اس کی نافرمانی کرے تو اس کی نافرمانی سے کیا ہے، وہ شکست تھوڑی کھاتا، اس کی ربوبیت میں، اس کی کبریائی میں کمی نہیں آتی. وَلَمْ یُطَعْ مُکْرِہًا، اس کی نافرمانی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ دب گیا، اور نہیں اس کی اطاعت اس لیے کہ اس نے مجبور کر رکھا ہے. وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِبًا، نبیوں کو اس نے بیکار تھوڑی بھیجا. اگر سب قضاء و قدر الہی سے ہوتا تو عزت کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیا ضرورت تھی نبیوں کو بھیجنے کی؟ نبیوں کا بھیجا جانا پھر عبث ہو جاتا. وَلَمْ نُنْزِلِ الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَثًا، اللہ نے بندوں کے لیے جو کتابیں نازل کی ہیں یہ بےہودہ اور لغو بے فائدہ تھوڑی ہے. وَلَا خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ نے جو کچھ خلق کیا ہے، بنایا ہے، وہ بیکار نہیں بنایا ہے. اب یہاں سے قرآن کی ایک آیت سے دلیل دیتے ہیں. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اس طریقے کا خیال، اس طریقے کا تصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کافر ہیں تو اس کے ارادے سے، اس کی مشیت سے، اس کے قضاء و قدر کی بنیاد پر. جو مومن ہیں تو اس کے قضاء و قدر کی بنیاد پر. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، بس ویل ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. یعنی امام نے یہ بتایا ہے کہ قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر انسان کا عمل انجام نہیں پاتا. میں آسان لفظوں کو، قضاء و قدر دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک قضاء و قدر حتمی، ایک قضاء و قدر غیر حتمی. ایسا نہیں ہے کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے مشیت اس سے ناواقف ہوتی ہے، مشیت اسے بھی جانتی ہے. لیکن مشیت کے جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مجبور ہے. مشیت جانتی ہے کہ یہ بندہ یہ عمل انجام دے گا، اچھا یا برا، اپنے اختیار سے. اپنے اختیار سے کون سا عمل انسان اختیار کرے گا، کون سا عمل انجام دے گا، ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے اور اپنے علم کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے. ایک قضاء و قدر حتمی ہوتی ہے، جس انسان کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کب موت آئے گی، سمجھ رہے ہیں، اس کی تقدیر میں کیا چیزیں ہوں گی. یہ کچھ اس طریقے کے اعمال ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کی کسی طریقے کی کوئی دخالت نہیں ہوتی. یہ قضاء و قدر حتمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. لیکن انسان کے جو ظاہری تکالیف ہے، جو ظاہری اعمال ہیں، یہ قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر، حتمی کی بنیاد پر نہیں. قضاء و قدر الہی تو ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہاں پر قضاء سے مراد امر ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. قضاء کے معنی حکم پروردگار کے ہیں، نہ کہ مجبوری کے. اس طریقے سے امام نے سمجھا. مجبور ہوتا تو فرشتے کی طرح مانی جاتے ہیں، جیسا بناتا بھائی اللہ، اسی کی مشیت سے، اسی کے قضاء و قدر سے، اسی کے فیصلے سے، حتمی فیصلے سے اگر سب کچھ ہوتا تو مجھے سچ ہے. قرآن میں بھی اگر اللہ چاہتا تمام لوگوں کو متحد کر دیتا، سب کو مرکز توحید پہ کھڑا کر دیتا. کوئی اس کا منکر، کوئی اس کا
شریک قرار دینے والا روئے زمین پر ہوتا ہی نہیں. لیکن اگر یہ سب قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر ہوتا تو پھر کیسا ثواب، کیسا عذاب ہے، کیسی جنت، کیسی جہنم، کیسا حساب، کیسا کتاب. وہ تو وہاں ہے نا جہاں پہ اختیار ہے. پہلا مثال کے طور پہ میں نے اگر ایک غلط کام کیا ٹھیک مجبوری کی بنا پر، تو کل کو خدا کی محضر میں جب حساب و کتاب ہوگا، جب میری وہ غلطی گنائی جائے گی، میرا وہ جرم شمار کیا جائے گا، اس جرم کی بنیاد پر جب مجھے سزا دی جائے تو میں تو اعتراض کے لیے زبان کھول دوں گا نا. تو خدا اس میں میرا اختیار کیا؟ اگر تم نے مجھے اختیار دیا ہوتا تو شاید میں یہ جرم نہ کرتا. یہ جرم تو میں نے تیرے فیصلے کی وجہ سے کیا، تو میرے عمل میں تیرا فیصلہ شامل ہے، تو سزا صرف مجھے کیوں ملے؟ جس کے حتمی فیصلے سے، جس کے قضاء و قدر سے میں نے یہ عمل انجام دیا، میرے ساتھ ساتھ وہ بھی تو معذرہ مجرم ہے. اگر اختیار انسان کے اختیار کو اس کے عمل سے الگ کر لیا جائے تو اس کے عمل کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر وہ عمل نہ ثواب کا مستحق ہوگا اور نہ ہی عقاب کا. ثواب اور عقاب جیسا کہ میں نے عرض کیا معنی ہی رکھتا ہے اختیار کے ساتھ. جہاں اختیار ہے وہاں ثواب اور عقاب معنی رکھتا ہے. جہاں اختیار نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا ابھی مثالیں بھی دی نماز روزے کی ہے نا، کسی کو مجبور کر کے غلط کام کروا لیا جائے اس کی سزا تھوڑی، یا کسی کو مجبور کر کے اچھا کام کروا لیا جائے اس کے اچھے کام پر اسے ثواب تھوڑی دیا جائے گا. ثواب تو اس وقت دیا جائے گا جب اچھا کام اپنے اختیار سے کرے. سزا اس وقت دی جائے گی جب اپنے اختیار سے غلط کام کرے. یہ ایک علم کلام کی بحث ہے، قضاء و قدر کی بحث. کیا کیا جائے، آگے بڑھا جائے؟ چلیں اس کو جلدی سے پورا کر لیں.